وہ پتا وہ بہن غصہ کر گئی، یہاں ایک ہماری بہن ہے، نام نہیں لوں گا کیونکہ نام بھی لیا تو پھر غصہ کر جائے گی. وہ مجھے کہتی تھی تسی وہ دہی یکی دین والے کو گفٹ دیتا ہے تو اسی بھی تو دینے سن دہی یکی، بھاویں جدوں مہینے بعد دئیے 6 مہینے بعد دئیے، تھوڑی دئیے بہتی دئیے تمہیں دینے سا نا، ساڈا بھی حق بنتا ہے. تھوڑی بہتی کیوں دو تسی، دہی یکی تو پوری ہے تو پوری دو. اگر آپ فرما بردار، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے جا کے اوپر آپ یسوع کو کہہ دو گے کہ ہمیں کدی کدی ہونے سے چرچ کے اسی بھی ہونے سے نا سانو بھی گفٹ دے، تو یسوع آپ کو تحفہ دے دے گا، یسوع آپ کو تاج دے دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا. جو جتنی محنت کرتا ہے اتنی برکت پاتا ہے. آپ لوگوں نے پتہ کیوں نہیں حصہ لیا؟ یار تیاری کرنی پڑے گی، ٹائم نہیں ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ ایک فادر جی تھے، تو ان کو کہیں بلایا گیا کہ جی آپ نے میسیج دینا ہے تو کسی فوتگی پہ، تو وہ فادر جی کو میسیج، تو فادر جی نے کہا جی میری تیاری نہیں، میرے پہلو دسنا. تو کول ایک بابا بیٹھا سی، انہیں وڈی ساری گل کر کے نا انہیں فادر کو کہا کہ 10 سال تو کی کرتا رہے ہیں، ہوں بھی تینوں تیاری کرنی پینی، تو پھر 10 سال تو کی کرتا رہے ہیں؟ تیری تو 10 سال کی سیکنڈری ہوں، 10 سال تو پڑھتا رہا کہ اج بھی تینوں میسیج کی تیاری کرنی پے گی. آپ کی عمر گزر گئی کلام سنتے سنتے. اور جتنا کلام آپ سنتے ہیں نا، جب کسی کو پتہ چلتا ہے نا آپ ہر روز کلام سنتے ہو، وہ حیران ہو جاتے ہیں، یار اتنا کلام سنتے ہیں آپ. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جتنا کلام آپ لوگ سنتے ہیں نا اس پر عمل نہیں کرتے آپ. اگر آپ اس پر عمل کریں تو پالوس کہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں ایسے کو بونگیاں نہیں مارتا، میں جو کلام پیش کرتا ہوں نا وہ مجھے خدا کی طرف سے بات ملتی ہے، وہ بات کرتا ہوں. مجھے پتا ہے وہ باتیں اکثر آپ کو ٹچ مارتی ہیں، مطلب دکھی کرتی ہیں، آپ کو آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان باتوں سے، کیونکہ آپ نے بڑی وہ نا دودھ میں ڈبل روٹیاں گھول گھول کے وہ کھادیاں نے. تو یہ تھوڑی سخت غذا ہے، یہ کریلے اور گوشت مکس کر کے جب بنا کے کھلاتا ہوں نا تو آپ کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، معدے میں جلن ہو جاتی ہے. جہی جلن ہے نا، اس جلن نے گھڑا بیڑا گرک کیتا ہے. اور ڈبل روٹیاں دودھ چ بھے کے کھانا تے کریلے گوشت کھانا، طاقت سے بہت فرق ہے. اس کر کے ڈاڑے ہائے جڑے دند نکل جاتے ہیں، کیونکہ دند ہی کمزور ہے، دنداں چ شکل ہی نہیں ہے. پتا دند جنی زیادہ ٹھوس غذا سارے زمانے کے گنے چوبتے سن دنداں نال، انہاں لوگوں کے 100 سال کی عمر سے بھی دند نہیں سن ٹوٹتے. آج کل 5 6 7 سال کے بچوں کے داڑھاں 'ਚ درد ہو رہی، دنداں 'ਚ درد ہو رہی. سخت غذا نہ کھائی جا رہی ہے، نہ ہضم ہو رہی ہے، معدے خراب ہو گئے. جو کلام آپ کو سناتا ہوں یہ خدا کا کلام ہے، یقین کریں آپ. میں خدا سے یہ بات، آج جو کلام میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بھی ڈائریکٹ میں نے خدا سے لیا، اور یہ بات میرے لیے نہیں تھی. میں نے یہ بارہا بات کی ہے، لیکن یہ بات میرے لیے نہیں تھی جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور میں اس پر بہت زور دیتا ہوں، پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میرا زور ایک ہی بات پہ ہوتا ہے. اس لیے کبھی لوگ کیا بھی دیتے ہیں، لو بعد میں پھر ہو جائے کیڑی گل کی تھی. آپ میں سے کتنے لوگ جو برکت نہیں پانا چاہتے؟ کوئی ایک ہاتھ بکا دے کہڑا کہنا نہیں میں جتنے لگا ٹھیک لگا، میرے نہیں چاہیے برکت. اچھا چلو کتنے لوگ جو برکت پانا چاہتے ہیں، مالی طور پر، روحانی طور پر، ہر لحاظ سے بلس ہونا چاہتے ہیں؟ اوپر کرے ہاتھ. تو پھر میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ برکت پاؤ. تو میں تو آپ کو وہی طریقے سکھاؤں گا نا جو برکت پانے کے طریقے ہیں، جن کے طریقوں جس طریقے سے برکت مل سکتی. اور یہ بات میں ہی نہیں، خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ برکت پاؤ، کیونکہ خدا باپ ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ایسے کنگلے اور غریب رہو، خوار رہو، پریشانیوں میں گھرے رہو، ہر روز مصیبتیں، ہر روز تنگیاں. خدا تو نہیں چاہتا. خدا تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں. ہم اس دن سیکھ رہے تھے کہ خدا فرماتا ہے کہ خدا اپنے محبت کرنے والوں کو مال سے بھر دیتا ہے. آمین. محبت کرنے والوں کے خزانے لبالب بھر دیتا ہے. تو خدا کا واسطہ بھائی میرے مرن کا سبب نہ بنو، جی تمہیں کوئی کلام آتا تو کلام سناؤ، موقع پا کے کلام سنایا کرو، جتھے بھی موقع ملتا کلام سنایا کرو. یہ نہ ہوئے تمہیں اٹھان واسطے دلوں نے تھی یہی چاہتے.
ویسے بھی تیاریاں میں لگنیاں ہونگیاں کیونکہ تہاڈیاں حرکتاں نہیں لگنیاں نا مینوں صحیح نہیں لگ رہی. اوکے دیکھیں خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 38ویں آیت 38. بچے شکایت کی تھی کہ جدو تسی 38 37 پڑھتے ہو تو اسی 37 38 لبدے وہ آیت کوئی ہور پڑھ جاتا ہے. سانوں پتہ نہیں لگتا 38 کیڑی تے 29 کیڑی ہے. واہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے. جب اکیلے میں بھی آپ کلام پڑھتے ہیں نا تو کلام کو اسی طرح پڑھا کریں, سپیڈ میں نہیں. دیا کرو, خود ہی سمجھ آ جائے گی کلام کی, اس کی ڈیفینیشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے. سمجھ آ گئی. اچھا پیمانہ, اچھا پیمانہ, پیمانہ کہتے ہیں وہ وزن کرنے والا آلہ یا پیالہ یا وہ دیگچی. پرانے بہنوں کو یاد ہوگا, پتہ نہیں آپ کراچی میں آگے بھول گئی ہیں, ورنہ جو آٹا ایک دوسرے سے آٹا لیتے تھے تو وہ دیگچی میں ڈال کے پھر اس کو ایسے ایسے ہلاتے تھے. ہلانے سے کیا ہوتا تھا, آٹا اور بیٹھتا تھا, اس میں اور ڈلتا تھا. پھر اس کو اوپر سے ہاتھ سے دباتی تھی, دبانے سے اور سپیس بڑھتی تھی. صحیح ہے. تو کہہ رہے کہ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے, کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. اب جن لوگوں کو دینے سے پرابلم ہوتی ہے وہ فوری طور پر خیر کلام, اس کو برکت کا کلام سنا. صحیح ہے. یہاں لوگ برکت کا کلام سنا. جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھو, تو میں تو بھوکے شاہ نہیں ہے, نہ میں بھوکا نہیں ہوتی ہے میرے تو میں تو خدا کا کلام, خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی. خدا کا کلام آپ کو دیکھ دے تو دیکھ دے, کھڑا کر دے تو کھڑا کر دے. کوئی پھونک مارو کہ بندہ ایک دم ٹھیک ہو جائے, ایسا نہیں ہے. تو میری عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پہ برکت دے گا, تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا. اگر تو عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میری بھوکا نتی ہوئے گا. دیا کرو, یہ کوئی جادو نہیں ہے, منتر نہیں ہے. کوئی منتر پڑھو تو آپ کو برکت ملنا شروع ہو جائے, پیسے گھر میں آنا شروع ہو جائے, تکیے کے نیچے پیسے, بیڈ پہ پیسے, ہر جگہ پہ پیسے پیسے ہو جائے. یہ کوئی منتر نہیں ہے, پیسے محنت کا نتیجہ ہے. اور جو بغیر محنت کے جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ خدا کی طرف سے برکت نہیں ہوتی, وہ لعنت ہوتی. دیا کرو تمہیں بھی داب داب کر, ہلا ہلا کر, پلے میں, دامن میں, پلو میں ڈالا جائے گا, اور تمہیں بھی دیا جائے گا. کتنا دیا جائے گا؟ زبور 79 اس کی 12ویں آیت ہے. یہ غور سے سننا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. زبور 79 اس کی 12ویں آیت. آئے خداوند ہمارے پڑوسیوں کی تانا زنی جو وہ تجھ پر کرتے ہیں, ان تانا زنی کا 7 گنا. پلو مطلب دامن, پلے, دامن, جو تانا زنی وہ تجھ پر کرتے ہیں تو اسی تانا زنی کو 7 گنا کر کے ان کے پلے میں ڈال. جو خدا کی توہین کرتے ہیں ان کو 7 گنا توہین اور بے عزتی ملے گی, اور جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں انہیں 7 گنا زیادہ برکت ملے گی. آمین. لوکا 12ویں باب کی 48ویں آیت. لوکا کی انجیل 12ویں باب کی 48ویں آیت.
48 مگر جس نے یہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا، جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے. اگر کسی کی سیلری 1,00,000 ہے تو وہ 10,000 دے گا، اور اگر کسی کی سیلری 20,000 ہے تو وہ 2,000 دے گا. جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ طلب کیا جائے. یہ جو مال دولت خدا دیتا وہ آپ کے لیے نہیں دیتا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف اس لیے دیتا ہے، آگے جا کر ہم پڑھیں گے، کہ خدا کی بادشاہی کے لیے کام کیا جائے. اور جب ہمارے پیسے بڑھتے ہیں، تنخواہ بڑھتی ہے، پہلے ہم 50,000 میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب تنخواہ بڑھتی ہے، دائیکیاں نہیں بڑھتی، ہدیے نہیں بڑھتے. ہدیے وہی 100 روپے انجیل کے لیے. یہ جو چھوٹی پاکٹ سائز انجیل ہے 300 روپے کی یہ انجیل آتی ہے، اور آپ فرسٹ سنڈے پر 100 روپے انجیل کے لیے ڈال دیتے ہیں. اگر آپ 100 آپ کو بتایا جائے کہ یہ جہاں 5 کروڑ لوگ ہیں تو تو نے ان کو انجیل سنانی ہے، تو تو 100 روپے کر کے تو کوئی 500 کروڑ سال تجھے زندہ رہنا پڑے گا. اپنا فرض ادا کر. تمہیں جسے زیادہ دیا جائے گا اس سے زیادہ طلب کیا جائے گا، جسے بہت سونپا جائے گا اس سے بہت زیادہ طلب کیا جائے گا. اور دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. مرکز کی انجیل 4 باب کی 24ویں آیت. پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کیا سنتے ہو. تمہاری تعلیم کیا ہے، تمہیں سنایا کیا جاتا ہے اور تم سنتے کیا ہو. خبردار رہو کہ سنتے کیا ہو. تمہاری تعلیم کا حساب لیا جائے. یہ نہیں کہ جو تمہیں سمجھ آتا ہے وہ نہیں، جو تمہیں سنایا جاتا ہے اس کے مطابق حساب ہوگا. اب آپ الٹا سمجھو کہ اس میں آپ کا قصور ہے، سنانے والے کا قصور نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں کوئی اہم کلام نہیں سناتا، میں خدا کی طرف سے بات لے کر آپ تک پہنچاتا ہوں، اور جو آپ سنتے ہو اسی کے مطابق آپ سے حساب لیا جائے. جی خبردار رہو کیا سنتے ہو. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا. تم کو ہلا ہلا کر دبا دبا کر تمہارے پلے میں ڈالا جائے، تم کو زیادہ دیا جائے. اور اگر زیادہ چاہیے تو کیا کرنا چاہیے. ایک بندے کو 50,000 کی ضرورت ہے فوری طور پر، اسے کیا کرنا چاہیے. ہاں 5,000 ڈال دینا چاہیے. سمجھ آ رہی آپ کو. میرے استاد کہتے ہیں کہ میری وائف نے مجھے کہا جی شاپنگ کرنی ہے، بچے کی عید ہے، بچی کی شاپنگ کرنی ہے. تو کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میرے پاس تو پھر 5,000 روپیہ ہے. تو کہنے لگی پھر کیا کریں. کہہ رہے میں نے اس کو 5,000 دیا، میں نے کہا جا کے دائیے کی دیا چرچ میں. تو کہنے لگی دائیے کی جب سیلری ملی تھی میں نے پہلے ہی دے دی ہے. اس سے کہا یہ ایڈوانس دیا خدا کو میں لے لوں گا. تو کہنے لگی وہ گئے اور جا کے اس نے چرچ میں دائیے کی دی. تو چرچ والوں نے کہا کہ آپ کی دائیے کی ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایڈوانس دی ہے خدا کو دائیے، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی. تو سمجھ آ رہی. تکنیک ہونی چاہیے، کلیہ ہونا چاہیے. اور یہ الجبرا کتنے لوگ میتھ کے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں یا تھے کبھی. اچھا الجبرا بڑا اوکھا ہوتا ہے. الجبرا لیکن یہ الجبرا اگر اس کا کلیہ آ جائے نا تو پھر آپ کروڑوں روپے کے حساب کتاب بھی کر سکتے ہو. یہ الجبرا ہے. ایڈوانس دیا دائیے کی، وہ دائیے کی دے کے آ گئی. اس نے کہا جی میں دائیے کی دیا. اس نے کہا چل ٹھیک ہے تو تیاری کر. کہتے میں اندر گیا کمرے سے دعا کی تھی، میں نے کہا خدا میں 5,000 روپے ایڈوانس دائیے کی دی تھی.
کہہ رہا 5-7 منٹ بعد دروازے سے نوک ہوئی، 10 منٹ بعد بندہ آیا، اس نے لفافہ نکالا، اس نے کہا جی بھائی صاحب 50,000 روپیہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، شاپنگ پہ جانا تھا، تو میں نے کہا پہلے دہی اپنی دے کے آؤں پھر شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ کتنا ٹائم لگا؟ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا، اور تم کو زیادہ دیا جائے گا۔ جن کو سمجھ آ جاتی، میں آج سن رہا تھا کہ کنجوس بندہ سخاوت بھی کرے نا تو وہ پھر بھی مالدار نہیں ہوتا، کیونکہ نیت پیڑی ہوتی، وہ دیتا ہی نیت صحیح نہیں ہے نا، تو یہ لینے دینے کے سلسلے نیت پر ہے، ان کا انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ کنجوس بندہ اگر سخی بنے بھی، بریانی دیا 4 تھیلیاں بانٹ بھی دے تو ضرور کسی مطلب نہ کرتا ہوئے گا، لیکن جو دل سے سخاوت کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ آمین۔ جو دل سے سخاوت کرتے ہیں ان کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کورنیلیس، تیری خرائط، تیری دعائیں، تیری سخاوت خدا کے حضور میں قبول ہو گئی۔ کنجوس بندہ کیا سخاوت کرے گا؟ نیت ہی صاف نہیں۔ تمہیں زیادہ دیا جائے گا، خبردار کیا ہے کہ تمہیں کیا کیا جائے گا؟ زیادہ دیا جائے گا۔ ہمیں کلیا سمجھ میں نہیں آتا، بونا اور کاٹنا، بونا اور کاٹنا، کیونکہ ہم زمینداروں کی اولاد ہیں، ہمیں یہ کلیا بڑا اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اگر اناج کی کمی ہے تو جو 2 بوریاں پڑی ہیں نا، ان میں سے 1 بوری بو دو، 1 بوری بیج بو دو گے نا، 2.5 من گندم بو دو گے تو 6 مہینے کے بعد اس 2.5 من کی بوری سے کم از کم 50 بوریاں واپس لے کر آؤ گے، اور کھا جاؤ گے تو 2.5 من ہی کھا جاؤ۔ 50 من کا مطلب 125 من گندم واپس لے کر آؤ گے اگر 1 بوری بو۔ اور جو احمق ہوتے ہیں، بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، وہ بیج کھا جاتے ہیں، اور جو بیج کھاتے ہیں وہ پھر اینڈ پہ لوگوں کی غلامی ہی کرتے ہیں۔ لوگوں کی کنک کے سٹے چوڑیاں نے مائیاں چوڑی بن کے سٹے کی کنک وڈ کے چوکے لے جاتے نا، وہ سٹے چوڑ چوڑ کے لے آدیاں نے، شام کو 4-5 کلو دانے جھاڑ جھوڑ کے کھڈ کے انہوں نے پیس کے انہوں آٹا بنا کے بچوں کو کھواندیاں سی، کیونکہ آپ بیج نہیں بویا۔ اور جڑے بیج بو دیتے ہیں وہ پھر کنک نکل جاتی ہے، ٹرالیاں تے ٹرکاں تے لوڈ ہو کے چودھری دی بیٹھک بھر جاتی ہے۔ چودھری کا ایڈا بڑا کلا کٹ کے پگ بن لینا ہے تو سارا پنڈ چودھری صاحب کہہ دیتا ہے کیونکہ انہیں بیج بویا ہے۔ جو چودھری بنتے ہیں نا وہ بیج بونے سے بنتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھے کبھی جا کے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو، اچھا میں آپ کو بتایا تھا 20 تاریخ کو 20 مارچ رات کا ٹائم تھا، دعا کی، میسیج ریکارڈ کیا میں نے، میسیج ریکارڈ کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پاسٹر ہے، پاسٹر اچھا پاسٹر ہے، مطلب ایسے ہی وہ ولادی پاسٹر نہیں ہے، اچھا پاسٹر ہے۔ تو اس کے پاس میں جانتا ہوں، ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ان کے پاس گیا ہوں اور وہ اوپر لے گئے مجھے 3 منزل اوپر۔ وہاں ہم جاتے جب بیٹھے ہیں تو ایک بچی آئی ہے، موٹی سی پیاری سی، اور اس نے بڑی خوبصورت فراک پہنی ہوئی، سفید کلر اور گولڈن تھوڑا سا کام ہوا۔ وہ ایک پلیٹ لے کر آئی ہے، پلیٹ کے اندر حلوہ ہے، اور حلوے کے اندر جو ہے نا ڈرائی فروٹ بہت زیادہ وہ لے کر آئی ہے۔ تو کہہ رہی ہے پاسٹر جی ماما نے حلوہ بنایا تھا، تو ماما نے کہا کہ یہ پہلے پاسٹر جی کو دے کر آؤ کیونکہ وہ ہمارے بڑے ابو ہیں۔ میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، وہ پاسٹر جی بھی ہنس رہے ہیں۔ انہوں نے حلوہ پکڑ لیا اور حلوہ پکڑ کے وہ پلیٹ میری طرف کر دی انہوں نے، میں نے پلیٹ پکڑی اور وہ پاسٹر جی کہہ رہے ہیں واہ دیکھو جس طرح ہم زمین پر
خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ خدا نے مجھے بچے دیے، خدا نے مجھے برکت دی، خدا نے مجھے تندرستی دی. آپس میں دوسروں کے ساتھ گواہی کے طور پر شیئرنگ ہوتی رہتی ہے خدا کی نعمتوں کی. کہنے لگے سیم اسی طرح آسمان پر جب خدا باپ یسوع مسیح اور اس کے فرشتے کھڑے ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں تذکرے زمین والوں کے ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا یہ بات میرے لیے نئی ہے. یہ دینے پہ تو مجھ سے زیادہ کوئی جانتے نہیں کیسے دینا ہے، میسیج دینے پہ دیتے ہیں، لیکن یہ بات میرے لیے نئی تھی کہ جیسے ہم خدا کے دینے کا برکتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ویسے آسمان پر خدا باپ یسوع مسیح کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دیکھ وہ بچی میرے خادم کے لیے، میرے بندہ کے لیے کتنی خوشی کے ساتھ وہ پلیٹ لائی اور ہنستی ہنستی آئی ہے. تو مجھے ایسا لگا شاید وہ پاسٹر صاحب کی بیٹی اپنی، لیکن بعد پتہ چلا کلیسیا کی کوئی بچی ہے. تو کہنے لگے اس طرح خدا باپ فرشتوں کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے کہ میری بندی جو ہے وہ شاپنگ کے لیے گئی، وہاں سوچ رہی ہے کہ میں خدا کے بندے کے لیے کیا لے کے جاؤں. گھر پہ کچھ بنایا ہے، وہاں سوچ رہی ہے کہ یار آج بہت اچھا بنا ہے، کیوں نہ ہو کہ میں یہ پہلے پاسٹر جی کے لیے نکالوں. خدا کہتا ہے وہ دیکھو پیار کتنا کرتی ہے میرے بندے کے ساتھ. کوئی میرے خادم کو یہ جان کر کے وہ میرے نام سے آیا ہے ایک پیالہ پانی پلا دے، پلا دے، ایک روٹی کھلا دے اور اس کے بعد رہے اس کے مٹکے سے آتا بدل نہیں ہو سکتا. تو وہ بچی مسکرائی تو اس نے کہا پاسٹر جی آسمان پر میرا بھی ذکر ہوتا ہوگا، خدا کہتا ہوگا کہ دیکھو مریم اتنا اچھا حلوہ لے کے آئی ہے پاسٹر جی کے لیے. کہنے لگے ہاں، اوپر خدا نے کہا ہوگا یہ دیکھو یہ مریم کتنی اچھی بچی ہے، پہلے میرے بندے کے لیے حلوہ لے کر آئی ہے. تو وہ خوش اور کہنے لگی میں جا کے ابھی اپنی امی کو بتاتی ہوں کہ آسمان پر خدا باپ میرا نام لے کر میرا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے خدا کے بندے کے لیے حلوہ لے کے گئی. جو بے قیمت پانی پلائے کا بدلہ دیتا ہے اور اگر پیسے کے ساتھ کوئی چیز خادم کو دے دی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلطیوں چھٹا باب اس کی چھٹی آیت. اچھا کتنوں کو سمجھ آئی ہے میری بات کی؟ چھٹا باب اس کی چھٹی آیت. کلام کی تعلیم پانے والا، تعلیم دینے والے کو سب کلام کی تعلیم پانے والا کون؟ کلیسیا. کہہ دو نا ہم پوری کلام کی تعلیم پانے والا، والے نہیں. یہاں مشترک ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی کر دے، نہیں، والا شخصی طور پر. کلام کی تعلیم پانے والا، تعلیم دینے والے کو. کلام کی تعلیم پانے والا، تعلیم دینے والے کو. کیا لکھا ہے؟ تھوڑی تھوڑی سب اچھی چیزیں جو وہ خود استعمال کرتا ہے سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. اگلے کی کیا اوقات ہے؟ وہ تو خدا نے مجھے سکھانے کے لیے کہ میں ایک نئی بات کلیسیا تک پہنچاؤں، خدا نے مجھے وہ دکھایا اور میں نے وہ آپ لوگوں کو، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ ایک دم میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ یہ ایک نئی ویژن ہے، نئی رویا ہے، نیا مشن ہے، نئی ایک بلیسنگ ہے اور یہ میں اپنے چرچ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. فوری طور پر میں نے یہ سوچا تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیے تو کنگلے، اسی لیے تو پریشان ہیں. فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بولتا ہے وہی کاٹے گا.
جو ڈرائی فروٹ بھر کے حلوہ پکا کے پہلے پاسٹر جی کو دے کے گئی ہے، بیج بو گئی ہے، تو ان کے گھر سے ڈرائی فروٹ ختم نہیں ہوگا نا. اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے مطابق کہتے ہیں اگر ایک مٹھی ڈرائی فروٹ آپ ڈیلی کھا لو، میں ڈاکٹر اندر تو میں بہت مریضوں نے ڈرائی فروٹ کھوانا سی، ایک مٹھی ڈرائی فروٹ ڈیلی کھا لو تو آپ کی عمر 25 سال بڑھ جائے گی. پر ہمارے گھر میں ڈرائی فروٹ ہے نہیں، کیونکہ ہم ڈرائی فروٹ کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی ڈرائی فروٹ بویا ہی نہیں. ہیلو، ہمارے گھر میں بکرے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کبھی بکرے بوئے ہی نہیں. ہمارے گھر میں 5-5 ہزار کے نوٹ نہیں آتے کیونکہ ہم نے کبھی 5,000 کا نوٹ بویا ہی نہیں. جس جو بوگے وہی کاٹو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر 1,000 روپیہ ہم نے بول دیا، میں نے پہلے آپ کو بتایا ایک بندہ تھا چرچ میں، تو میں میسیج دے رہا تھا، میسیج دیتے وقت میں نے کہا یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا جس کی جیب میں 50 روپے اور 1,000 روپیہ، دو نوٹ ہیں، ایک 50 روپے کا، ایک 1,000 روپے کا. اب وہ کیا کرے گا؟ 50 روپے کا نوٹ ڈالے گا، 1,000 روپے کا بچا کے لے جائے گا. اب بندہ بیٹھا ہوا تو اس کی جیب میں باقی دو نوٹ تھے، تو اس نے سوچا کہ بھئی خدا نے پاسٹر جی کو بتا دیا میرے بارے میں، تو اب تو میں پھنس گیا ہوں. اب ہدیے کی ٹوکریاں پاس آئی، اسے 1,000 روپیہ نکال کے ڈالا، پھنس گئے. تو کہہ رہا ہے جب میں نے 1,000 روپیہ ڈال دیا، نکال لیا، تو میں نے دل میں سوچا کہ 50 روپے میں سیٹ سے مار دوں، میں نے وہ بھی پہ ڈال دی، دونوں ہی ڈال دی. خدا نے دونوں کا پتہ لگ گیا، میں تمہیں دیکھ کے خدا چلا گیا. کہہ رہا میں غلطی نہیں کی تھی، پریشان بہت سا کیونکہ وہ کوئی پیسہ نہیں کروں. میں گھر چلا گیا، اچانک لیٹ گیا جا کے، دوپہر کا کچھ بھی انتظام نہیں. تو آدھے گھنٹے کے بعد ایک دروازے پہ دستک ہوئی. 15 سال پہلے ایک بندے نے میرا 10,000 روپیہ دینا تھا، 15 سال پہلے، اور وہ دے نہیں رہا تھا، مطلب مر گیا تھا پیسہ میرا. وہ دروازے پہ کھڑا ہے، تو میں نے دروازہ کھولا، ہاں ٹھیک ہے پیسے، میرا دماغ بہت خراب تھا، اس کو دیکھ کے اور خراب ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا بھاجی ٹھاڈے کو پیسے لے، 15 سال ہو گئے لیکن ہوں میرے خدا نے برکت دیتی ہے تو میں کیا پہلوں جا کے ٹھاڈے پیسے واپس. آپ یقین کریں اس نے پیسے پکڑے، سیدھا میرے پاس آ گیا چرچ میں، اور آگے کہتا بھائی صاحب 1,000 روپیہ پڑھو جائیے تھی تو میں گواہی دینا چاہنا، دینی نہیں چاہیے، خدا نو دتا ہوا دسنا نہیں چاہیے، لیکن سسٹم ہی ایسا ہو گیا، گواہی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ میں دسنا چاہنا کہ میری جیب سے 1,000 سے 50 روپئے. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. آدمی جو کچھ بوئے گا، میں تو سکھاؤں گا نا، میں تو آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکال لیتا ہوں. کبھی ہے میں کیا پرس کھولے بچوں 5,000 روپئے ڈال لیا، کبھی ایسا ہوا نہیں نا. جنی ڈاڑ کو توفیق ہو ہی دیں گے اس، لیکن جو ہوگے وہ پائیں، جو ہوگے. اگر چاہتے ہو کہ ڈرائی فروٹ کھانا ہے ڈیلی تو ڈرائی فروٹ بو. اگر چاہتے ہیں کہ 5,000 کے نوٹ سیونگ میں پڑے ہوئے ہوں تو 5,000 کے نوٹ بولو ہوگے کہ کیا جو بو گے وہی ہوگے نا. بکرے بولو بکرے ہو گئے گے، کٹے بولو کٹے ہو گئے گے، بینگن بولو بینگن کھاؤ گے آپ بھی میں کا چلن کریں گے. جو بو گے وہی کاٹو گے. انسان کی کتاب 11ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا، سنیں، فیاض دل موٹا ہو جائے گا. فیاض دل، فیاض کہتے ہیں سخی دریا دل، اور کنجوس آدمی فیاضی دکھائے بھی نا تو پھر بھی وہ موٹا نہیں ہوتا کیونکہ دل کنجوس ہے. فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے. جو سرسبز اور شاداب ہے، جو لبریز ہے، جو بھرا ہوا ہے، وہ سیراب کرتا ہے، دوسروں کو بھرتا ہے، اور جو دوسروں کو بھرتا ہے لکھا وہ خود بھی بھرا جائے. پہلا کرنتھیوں 9 باب کی 6 آیت.
دوسرا 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 طرح دوسرا گرنتھیوں نام بات کی 6 آیت. ہاں لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے بہت بوتا ہے. بولو بولو نہیں، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. آمین. لیکن بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو قبول کرتا ہے، کنجوسوں کے ہدیے بھی قبول نہیں ہوتے. پتہ ہے خدا نے سختی سے منع کیا تھا، سختی سے منع کیا تھا قرآن یاد نامے میں اسرائیلیوں اور کاہنوں کو سختی کے ساتھ منع کیا تھا. پتہ کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا بنی اسرائیل، خروج 25 باب کی دوسری آیت میں، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لاؤ، میرے لیے ہدیے لاؤ، اور جب بھی میرے گھر آؤ تو خالی ہاتھ نہیں آؤ، کیونکہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ابا ہوں. جب بھی میرے گھر آؤ خالی ہاتھ نہیں آؤ. بنی اسرائیل سے کہنا کہ میرے لیے نظریں لاؤ، اور تم ان سے نہیں، ان ہی سے. کیا مطلب؟ سارے اسرائیلیوں سے نہیں، ان ہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دے. جو ہدیہ دیتے ہیں وہ روتے ہیں نا، ان سے نہ لینا، کیونکہ وہ آپ دے بھی دو گے آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو آگے جو ہدیہ ہوتا ہے نا، پتہ کئی لوگ کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور منحوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کئی جڑ بھی جائیں نا تو اگلی برکت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ کئیوں پر خدا کی سزا ہوتی ہے. جب خدا اسے سزا دے رہا ہوتا ہے تو ہم اس حال میں اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی کملا کر دیتا ہے تاکہ اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو. جیسے مطلب پرانے زمانوں میں گاؤں میں بائیکاٹ ہوتا تھا، کسی شخص سے، کسی خاندان سے بائیکاٹ ہوتا تھا تو گاؤں کا کوئی بھی بندہ اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا. اگر کوئی بھی اس کی مدد کرتا تو اس سے بھی کاٹ دیا جاتا تھا. کچھ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کو خدا نے، جن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ان کو خدا برکت نہیں دیتا. اور جب ہم ایسے لوگوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا ہمارے رزق کو بھی روک دیتا ہے. اس لیے خدا نے جس کو برکت خدا نہیں دے رہا نا، اس پر آپ بھی ہمدرد ہونے کی کوشش نہ کریں. ایک چھوٹی سی بات ہے، پتہ نہیں اچھی ہے غلط ہے، بلڈ دیتے ہیں لوگ، خوشی سے دیتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا، اور ایک دو بار مجھ سے مانگا بھی لیکن میں نہیں دیتا. ایک بندہ بڑا عزیز، میرا خاص عزیز تھا، اسپتال میں بیمار تھا، تو میں ایسی قسمت پہ اس کا پتہ کرنے کے لیے چلا گیا، اور جیسے میں چلا گیا آگے میرا فور مین، میرا بھائی کھڑا ہے آفتاب، اس میں چلا یار ان کو اتنا خون کی ضرورت ہے. میں تو ہے کتنے کہتا ہوتے، میں کہ تھی چلو میں آ گیا. میں گڈی کی کمائی سیدھا گھر آ گیا. کہتا فون کیتا کتنے تو میں کہ ایمرجنسی نکل آیا. میرے دل میں ایک بات ہے، یہ نہیں کہ میں خون کی کمی ہے، میرے دل بڑا خون ہے کہ ساری زندگی جمع ہی کیتا ہے. تو میرے دل میں ایک بات ہے کہ جس بندے کو یسوع کے لہو سے شفا نہیں مل رہی نا، اس کو میرے لہو سے بھی شفا نہیں مل. جب یسوع کا لہو موجود ہے اور وہ تیری شفا کے لیے بہا ہے، اور اگر وہ تجھے چنگا نہیں کر رہا تو میرے خون سے کیا ہوگا؟ بس اپنی بات ہے نا، میں نے اپنے دل میں ٹرائی ہوئی ہے بات کہ میں نے کسی کو خون نہیں دیا. تو اسی طرح اگر آپ نے نا نیت کے ساتھ خدا کو دینا، خوشی کے ساتھ دینا ہے، تو اس بچی کی طرح حلوہ لاؤ تو پھر آپ کے چہرے پر
مسکراہٹ، ایسا پراؤڈ فیل کر رہے ہو کہ آپ ہدیہ دینے جا رہے ہو خدا. یہ نہیں کہ منہ میں 12 بچے الٹے ہاتھ نہیں پڑھو تو اشارہ کرنا دوجا سمجھو چندہ ہی جانا فرق سی جان چاہے. تنگ ہے لوگ، کلام میں لکھا کہ لوگ میری نظروں سے تنگ ہیں، لوگ مجھے دینے سے تنگ ہیں. تو جو جتنا بوئے گا وہ اتنا ہی کاٹے گا. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے. بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ کاٹتا ہے. اب ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو کیا کرے؟ اب جب ہے ہی نہیں تو کیا کرے؟ جب ہے ہی نہیں اس صورت میں کیا کرے؟ ہدیہ ہو رہا تھا تو خدا یسوع کی ہدیے کے باکس کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے لوگ آ کر ہدیہ ڈالتے تھے. ایک عورت آئی، بیوہ عورت تھی، 2 دمڑیاں ڈال دی. خدا یسوع نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ اس عورت نے سب سے زیادہ ہدیہ ڈالا. حالانکہ اسے 2 دمڑیاں دی، لوگ ہزاروں ڈال رہے تھے لیکن اسے 2 دمڑیاں دی. شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ اس نے 2 دمڑیاں ڈالی. یسوع نے فرمایا کہ اس کے پاس 2 ہی تھی. اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے نادانی کی حالت میں سب ڈال دیا. سب ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈپینڈ تجھ پہ. سب ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کل کا ذمہ دار تو ہے. میں نے جیب خالی کر دی ہے، اب کل کا ذمہ دار تو. اور کچھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. ایک مٹھی آٹا ہے اور آزمائش آ پڑی کہ 50% مجھے دے دے. اس نے کیا کیا؟ مجبور تھی، روئی، مرد خدا کے قدموں میں گر گئی. اس کا پادی صاحب خدا نہ ہی ترس کھاؤ، ایک مٹھی آٹا تانوں کی دماغ ایسے کی کھائی. ایسے کیا اس نے نہیں، جا کے گئی 2 روٹیاں بنائی، پہلے لا کے اس نے کہا تھا پہلے مجھے دے. اس نے پہلے اس کو دے دیا اور پھر لکھا جب تک قید رہا اس کے مٹکے سے آٹا، اس کی ٹپی سے تیل ختم نہیں. جب آپ کو دہی اپنی دینی آ جائے گی نا تو کلام خدا کہتا ہے کہ پھر آزما کر دیکھو کہ میں کتنا بڑا. کچھ بھی ہو جائے یہ دہی ایک تو آپ کو دینی پڑے گی. کچھ بھی ہو جائے آپ کو دینا پڑے گا. دیا کرو تمہیں بھی دیا. پیمانے دیکھو، پیمانے دیکھا کرو دینے کے. جب دیتے ہو پیمانہ دیکھو کہ پیمانہ ایسا ہے، پیمانہ ایسا ہے، پیمانہ ایسا ہے. پیمانہ ہاتھ نہیں بند ہو رہا ہے نا مال وچ. پیمانہ ایسا ہے یا پیمانہ ایسا ہے. حج پڑھ کے دیکھو پیمانہ ایسا. جیسا تھی دو گے انج کا ہی کام ہوگا، جیسا ہو گے. جو تھوڑا بوئے گا، میں نے بڑی پتے کی بات بتائی ہے، جو فصل چاہیے نا وہ بو دو. ٹماٹر بیجو، پتا پرانے عہد نامے میں یہ جو اسرائیلی لوگ تھے یہ اپنی ہر فصل کا 10واں حصہ، ٹماٹر ہو، مٹر ہو، پیاز ہو، آلو ہو، انار ہو، آم ہو، مالٹے ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر ایک چیز کا 10واں حصہ وہ ٹوکریاں بھر بھر کے چرچ لے کے جاتے تھے. گلے گاڑیاں، بیل گاڑیاں بھر بھر کے چرچ لے کر جاتے تھے. اناج کی بوریاں لوڈ کر کر کے چرچ لے کے جاتے تھے. اور پھر چرچ اس اناج کو جو بھر جاتا تھا ذخیرہ کرتا اور مسافروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو بانٹ دیتا. اور نیا آ جاتا، پرانا ابھی بھی پڑا ہوا ہوتا تھا. پھر نیا آ گیا، گودام چھوٹے پڑ گیا، پھر پرانا نکالا. یہ جو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ وہ گورے بزنس کرتے ہیں. بزنس ہی کرتے ہیں وہ. لوگوں کی دہی کیوں ہوتی ہیں؟
انہیں سسٹم ایسا سیٹ کہ جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں پر ہی ڈائریکٹ ان کا پیسہ بینک سے ہی چرچ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، جس چرچ کے ممبر ہوتے ہیں ہر بندہ جائے کی دیتا ہے، اور چرچ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ پاسٹر کی ایک لگژری لائف گزارنے کے بعد، چرچ کو ایک ویل اسٹیبل کرنے کے بعد پھر بھی پیسہ ڈھیروں کے حساب سے سیف ہو جاتا ہے، پھر نیا آتا ہے، اس لیے وہ پیسہ نکال کے سری لنکا، انڈیا اور پاکستان میں پھینکا جاتا ہے کہ غریبوں کو دے دو تو خدا ان کی تعریف ہو، آگے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو بیٹھے ہی غریب ہیں، ہم تو پہلے ہی غریب ہوئے تھے اور مرنا بھی غریب ہی ہم نے۔ ایک بڑا ہی دانشور بندہ ہے، اس نے کہا کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے لیکن غریب مرنا جرم ہے۔ پیدا تو ہو گئے نا، غریب پیدا ہو گئے لیکن غریب مرنا جرم۔ اتنی محنت کرو کہ مرنے سے پہلے آپ امیر ہو جاؤ۔ ہیلو، تو آدم نے امیر کھے ہونا تھا، امیر جو ہی تھوڑی ہوش میں آتا مرد کو درد نہیں ہوتا، مرد پاگل ہو جاتا ہے تو جہاں پاگل ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، اس کے بعد کام نہیں کرتا، اس کے بعد اس کی ایک ہی اس کے ذہن میں دماغ میں ایک بات بھی ہے، کام نہیں کرنا، پیسہ خود آئے گا چاہتے بڑا تو الماس جادوگر، کام نہیں کرنا، پیسہ چل کے آئے گا۔ نہیں، پیسہ چل کے آتا ہی نہیں ہے، پیسہ تو محنت کرنے والوں کے پاس آتا ہے، وہ محنت زمانے میں کی جائے یا خدا کی حضوری میں کی جائے۔ خدا کی حضوری میں محنت کرنی پڑتی ہے، گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ اچھا، ایک بندہ ہے وہ 1 گھنٹہ دعا کرتا ہے 24 گھنٹے میں، ایک بندہ 3 گھنٹے دعا کرتا ہے، ایک بندہ 4 گھنٹے، ایک بندہ 10 گھنٹے دعا کرتا ہے، زیادہ برکت کس کے پاس ہوگی؟ فرق ہے نا۔ اب 10 گھنٹے دعا کرنے والے کے برابر آپ برکت چاہو، نہیں میں بکرا چرچ بنانا، میں موج سے کر کے کھانے نے، بکرا چرچ بنا لے، تو دعا ہی نہیں کرنی، پاویں چرچ بنا لے، پاویں کنگڈم ہال بنا لے، تو دعا ہی نہیں کرنی، جی تو دعا کرے تو خدا نے پھر بلس کر دینا۔ جب میں نے چرچ بنایا تھا، میں 30 نمبر گلی میں چرچ کا ممبر تھا، ذکر نہیں کروں گا، تو میں اسی پادری کے ساتھ تھا، وفادار تھا، لیکن بات یہ تھی کہ اگر پادری 5 گھنٹے دعا کرتا تھا تو میں 18 گھنٹے دعا کرتا تھا۔ میرا پادری کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا، میرے یسوع کے ساتھ لو لگی ہے، مجھے پادری سے واسطہ نہیں، مجھے پادری نہیں بننا، مجھے بس یسوع جیسا بننا۔ اب جب وہ 5 گھنٹے کر رہا، میں 18 گھنٹے دعا کر رہا ہوں، تو بیمار کس کے پاس آئیں گے؟ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ شہزاد صاحب کو دے رہے ہیں، شہزاد صاحب نے دعا کر دو، دعا کر کی بندہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ پادری کو پتہ لگا کہ شہزاد بیمارہ سے دعا کر رہا ہے، انہوں نے کہا آ جا بھائی تو کرو نا بیمارہ سے دعا کرنے والا، تو سمنری کی تھی ہے نہیں، میرے کو اجازت لئی ہے نہیں، سر میں کرنا کہ میں تو لوگ آؤں دعا کر سن، تو میں مانا سارے چرچ آیا کرو، نہیں، 3 سال سیمنری کر، پھر آ کے 3 سال میرے تابع رہ، وہ دے بعد تو کسی سے دعا کرنی۔ میں آگیا بھائی صاحب 3 سال سیمنری کرا، 3 سال بعد تیرے تابع رہا، تے 6 سال میری زندگی نہ ہوئے تے میں تیری تابع داری کرا یا یسوع دی تابع داری کرا؟ چھڈو بڑا، میں سیمنری کرتا، میں یسوع نال ہی سیٹ ہوں۔ اینا اختلاف سے، اور خدا کا شکر ہے 27 سال ہو گئے، آج تک وہ پادری صاحب مجھ سے سلام نہیں لیتے نہیں، کہنا تو بڑی دور کی گل ہے، میرا سلام لیتے نہیں، اور 27 سال سے حالی تک پادری صاحب کے اندروں بو نہیں نکلی، تو پھر بھی خداوند کے عظیم خادم ہیں وہ۔ جب آپ کے دلوں میں بدبو ہے نا، گندگی ہے، تو آپ عظیم عظیم کوئی نہیں، عظیم وہی ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو، چاہے وہ تمبا پہ جاندہ ہو، عظیم وہی ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو، نہ ہو پادری خیر ہے لیکن دل تو صاف ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو 10 گھنٹے دعا کرے گا اس کے پاس 10 گھنٹے کی بلیسنگ ہوگی، جو 15 گھنٹے دعا کرے گا اس کے پاس 15 گھنٹے کی برکت دعا کرنے سے آتی ہے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے برکت۔
جتنا آپ کے گھٹنوں میں دم ہے اتنی برکت آپ میں ہوگی. آمین. خدا آپ کو برکت دے. کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے برکت لینے کا طریقہ؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ ڈرائی فروٹ کھانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پتا ہے وہ رحمان کلونی شخص والے مجھے ہر مہینے بادام بھیجتے ہیں اور ہر مہینے دیسی گھی دیتے ہیں مجھے. کم از کم 1.5 کلو دیسی گھی ہر مہینے دیتے ہیں. اور ہر ہفتے کبھی گاجر کا حلوہ کبھی بادام کا حلوہ بنا کے پاسٹر جی کو کھلاتے ہیں. ایویں نہیں میں کلام سناتا ہوں، دماغ بہت چلتا، بادام بہت کھانا. تسی سوچتے ہو کہ پادری بادام تو اسی دیندے نہیں کہ نہ دماغ کیوں چلتا ہے؟ تسی نہیں دیندے، آنڈی گوانڈی بہت دے رہے ہیں. خداوند کی تعریف ہو کہ میں پیار آپ سے ہی کرتا ہوں، لیکن مجھ سے پیار کرنے والے بہت رکھے ہوئے ہیں یسوع مسیح نے. آمین. جو بہت پیار کرتے، وہ لوگ جو کبھی اس چرچ آئے نہیں ہیں وہ بھی پیار کرتے ہیں. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر انگلینڈ میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے جائیے نہیں بھیج رہے ہیں اور آپ یہاں سے نہیں دے رہے ہیں، تو برکت تو پھر وہی پائیں گے نا. اس دن وہ امریکہ سے بہن نے مجھے فون کیا، کہنے لگی پاش صاحب میرے دل میں آ رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے نا آپ کی طبیعت خراب ہے، تو پھر میں نے 2 دن کا روزہ رکھا اسپیشل آپ کے لیے. نہ کرو دعا. ہلو، انہوں پتا لگا، انہوں کہنے دسیا میں ڈاکٹر پہ گیا نہیں، میرے گلے تو میری آواز تو، کیونکہ میں بیمار تھا لیکن میں نے بیماری میں بھی اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی. میسیج نہیں چھوڑا، میسیج تھوڑا کم ہو گیا لیکن چھوڑا نہیں. اور اس نے فیل کیا کہ یہ بندہ اب تھوڑا سا بیمار ہو رہا ہے، تو یہ ہماری برکت ہے، یہ ہماری برکت ہے. تو میں نے کہا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ کہنے لگی آپ سے چھپانا تو بندہ سوچ نہیں سکتا، خدا کے بعد ایک آپ ہی ہیں جن کو سب پتہ ہے، آپ سے ہم چھپا سکتے. وہ 2 دن کا روزہ بھی میرے لیے رکھ رہے ہیں، وہ دہیاں بھی مجھے بھیج رہے ہیں، تو برکت تو وہ پائیں گے نا. اور ہر مہینے 2 مہینے بعد فون آ جاتا ہے پاش صاحب ہم نے گاڑی لی ہے، ابھی پاش صاحب ہم نے گاڑی چینج کر دی ہے. اور یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. دعا تو میں کرتا ہوں، پر میں سچی بات بولو جتنی میں ان کے لیے کرتا ہوں نا اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کرتا ہوں، پر آپ پر اثر ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ آپ تھان چکتے ہی نہیں، تھان چکتے ہی نہیں. میرے تجربے کرنے کا بڑا شوق ہے. یہ ایک بندہ ادھر اوپر کھڑا، ایک بندہ یہاں نیچے بیٹھا ہے. نیچے کون ہے؟ یہ آصف ہے، یہ کاشف ہے. اب جو بھی چیز آصف کی جھولی میں ڈالتے ہیں، آصف اوپر بیٹھا ہے، خواجہ بن خدا نے کتنے پہنچایا، ادھر جو بھی چیز ڈالتے ہیں وہ سلپ ہو کر اس کی جھولی میں چلی جاتی ہے. کیونکہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے اور وہ ہم ہونا نہیں چاہتے. نیچے انسلٹ ہے، نیچے بے عزتی ہے، لیکن بلیسنگ نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر کی طرف نہیں. بڑے بڑے اور طاقتور عقاب جیسے پرندے جب اپنی روزی کے لیے، جب اپنی برکت کے لیے چھپتے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. جو اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ برکت نہیں پاتے، جو نیچے کی طرف چھپتے ہیں. اور جب بیج بویا جاتا ہے نیچے ہونا پڑتا ہے. کسی نے کبھی پنیری لگائی زمین دے وچ، جھونا چھونا بیجیا کہ بیج دے رہے پانی دے وچ چکڑ ہوندا ہے، وہ دے وچ پنیری کڈ کے ایک ایک پتا لے کے وہ ایسا لائی کے سارا دن لا کے اینٹی رہتا ہے. تیز رکھنے واسطے نال کھوپرا گری وہ پوری ٹوٹی جیل کے رکھی دی ہے، تھوڑی دیر بعد کھالی، کیونکہ وہ گرم تو بہت ہوتی ہے لیکن اس میں طاقتور بہت ہوتی ہے، وہ آپ کی کمر کو مضبوط کر دیتی ہے. سارا دن کم از کم 12-13 گھنٹے ایسے ایسے ہم کام کرتے ایسے. اور جب سیدھے ہوتے تھے تو سیدھا ہونا مشکل تھا، مشکل سے سیدھے ہو جاتے تھے. پر جب 6 مہینے کے بعد
چاولوں کی بوریاں اتنی بھر جاتی تھی کہ ہمارے کھانے کے بعد ہزاروں اور کھانے والوں لوگوں کے لیے بھی ہم تیار کر دیتے. جو جھکنا نہیں جانتے وہ برکت نہیں پا سکتے. جو چھوٹا ہونا نہیں جانتے وہ بڑا نہیں ہو سکتے. خداوند آپ کو برکت دے. باتیں بہت ہیں لیکن جتنا سنایا جاتا ہے نا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اب جب بہت گویا گیا ہے بہت کاٹنا بھی چاہیے. تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو ہر اچھی چیز میں شریک کرے. تو اچھی چیز تو وہی ہے جو آپ کھاتے ہیں، لیکن آپ اچھی چیزیں کھانا چاہتے ہیں. اچھی اچھی نعمتوں سے کہتا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہوئے، یسائی کی کتاب میں لکھا ہے اگر تم راضی اور فرما بردار ہوئے تو زمین کے اچھے سے اچھے پھل کھاؤ گے، اور اگر نافرمان ہوئے تو تلوار کا لقمہ بن جاؤ. اگر اچھے اچھے پھل کھانا چاہتے ہیں تو پھر خدا سے راضی رہو اور خدا کے حضور جھکو اور تابع دار رہو، فرما بردار رہو اور بونا سیکھو. پتہ 2 سال پہلے میں نے کہا تھا، 2 سال پہلے ایک میٹنگ تھی، منڈے میٹنگ، تو میں نے کہا جتنے لوگ برکت پانا چاہتے ہیں آج فیصلہ کریں کہ جب بھی چرچ میں آئیں گے جو ان کی جیب میں سب سے بڑا نوٹ ہوگا وہ ہو کے جائیں. پتہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی صاحب اسی اکثر بڑا نوٹ کا چھڑ کے جاتے ہیں. میں کہا گڈ، پر میں نے اس دن سے فیصلہ کیا کہ جو بڑا نوٹ ہوگا وہی گندگی میں ڈالیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ نہیں بتاؤں گا، وقت تجربہ کر کے. بڑے نوٹ ہونے کا نتیجہ کیا ہے تجربہ کر کے. 50,000 روپئے کے پاس گیا دکان دے پھرنا اتنے لگاؤ اتنے لگاؤ بولو 50,000 بولو لاکھ اگے گا، لاکھ میں سے پھر 50,000 بولو پھر لاکھ آئے گا، پھر لاکھ بولو پھر 2 لاکھ آئے گا. جس پیمانے سے تم ناپو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. پریشان نہ ہویا کرو گلاں سن کے میریاں، حالات صحیح نہیں، حالات تھوڑے کس نے خراب کیتے، خداوند کی تعریف ہو آپ نے خود ہی کیے. اس لیے ان حالاتوں پر بھی ہنسا کرو کہ دیکھیا میں ہی خراب کیتے ہیں. ہاللیلویا. اور تیرے ہاتھ میں ساری گیم ہے، تیرے ہاتھ میں ساری گیم ہے. تو چاہے تو اسے صحیح بھی کر سکتا ہے. تو نے خراب کیے تو ہی صحیح کرے. آئے اپنے سر کو جھکائے مکھ سے دعا کریں. بھائی دلشاد کے ساتھ مل کر